متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے آج صبح، اور میں آپ کے لیے اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ یہ لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم جس مضمون پر خدا کے مقدس پاک کلام کو سننے کو ہیں وہ ہے کہ ایماندار ایک نمک کی حیثیت سے، ایماندار نمک کی حیثیت سے۔ اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا پوری انجیل کا مطالعہ کریں تو اوورال ایک ہی بڑا مضمون ہے جس کے حوالے سے متی رسول نے زیادہ فوکس کیا ہے، اور وہ مضمون ہے آسمان کی بادشاہی۔ متی رسول کی پوری انجیل ایک ہی بات کے چگرد گھومتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی۔ اس میں متی رسول نے خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کیا کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اور یہ انجیل لکھی اس نے بالخصوص یہودیوں کو، اور یہودی چونکہ ایک بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بادشاہ آئے گا اور ہمیں غلامی سے چھڑائے گا، اس لیے متی رسول نے جب یہودیوں کو جو بادشاہ کے منتظر تھے یسوع مسیح کو ایسے ہی انٹروڈیوس کروایا، ایسے ہی متعارف کروایا کہ گویا وہ ایک بادشاہ ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم متی کی انجیل کا پہلا باب اور پہلی ہی آیت سے پڑھتے ہیں تو پہلی جو 17 آیات ہیں جس میں نسب نامہ ہے، اس میں نام ہی نام ہے جس کو اکثر ہم نہیں پڑھتے مشکل ناموں کی وجہ سے، تو وہ سارا جو نسب نامہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اچھا فلاں تھا، فلاں کا بیٹا فلاں تھا، فلاں کا بیٹا پھر فلاں تھا، پھر اس کا بیٹا یہ تھا، اور وہ کرتے کرتے یسوع مسیح تک آتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ جس یسوع کی میں بات کر رہا ہوں یہ بادشاہوں کی نسل سے ہے، یہ رائل فیملی ہے، یہ شاہی خاندان ہے۔ اور متی رسول نے اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھا کہ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو بلیورز ہیں، ایماندار ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں۔ جو ایماندار ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں، وہاں ان کو نیشنلٹی مل چکی ہے وہاں کی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں یورپ، امریکہ، ہمیں وہاں پر نیشنلٹی مل جائے، ہمیں وہاں کا ہمیں کارڈ مل جائے، ہمیں گرین کارڈ وہاں کا مل جائے، ہم وہاں کے شہری بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سہولیات بہت ہیں یہاں کی نسبت۔ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہونا، آسمان کی بادشاہی کی نیشنلٹی حاصل کرنا، یہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ جو دنیا کی سہولیات ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی کی سہولیات وہاں پر بھی جو لوگ یورپ میں ہیں، امریکہ میں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہاں پر بھی قبرستان بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں کوئی قبرستان ہے نہیں ہے، وہاں پر کوئی بیمار ہے، وہاں پر کوئی رونا، کوئی آنسو، کوئی دکھ، کوئی ملال، کوئی غم، وہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور متی رسول اس بات کو کلیسیا کے سامنے، یسوع مسیح کے پیروکاروں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے خاص ان تعلیمات کو اس انجیل میں لکھا جو مسیح خداوند کے منہ سے نکلی، جو آسمان کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تمثیلیں ایسے کہ آسمان کی بادشاہی ایسے ہے جیسے، پھر بے شمار آگے تمثیلیں ہیں۔ اب اس آیت میں مسیح خداوند پہاڑی واس کے دوران سکھانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں کہ چونکہ تم آسمانی بادشاہی کے شہری ہو، اس لیے جب تک تم آسمان پر نہیں چلے جاتے تب تک تو آپ زمین پر ہو، اس لیے آسمانی
بادشاہی کا جو شہری ہے اس نے زمین پر اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے نا. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ایک ایماندار تو وہ مکمل طور پر اس جلال میں داخل ہو جائے گا, مکمل طور پر وہ اس آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا. لیکن جب تک ہم اس زمین پر ہیں, اس دنیا میں ہیں, ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے جس سے یہ پتا چلے کہ واقعی اس کے پاس آسمان کی بادشاہی کی نیشنلٹی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے وہ تماثیل, وہ تعلیمات, وہ باتیں ہمیں بتائی اور سکھائی ہیں جو اس زندگی گزارنے سے تعلق رکھتی ہیں. کہ ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ہم ہلاکت کے فرزندوں کی طرح نہیں, ہم تو آسمانی بادشاہی کے شہری ہیں. اس لیے ہمیں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک سمندر سے بھی نکلتا ہے, یاد رکھیے گا, نمک, لیکن وہ قابل استعمال نہیں ہوتا. جو سمندر سے نمک نکلتا ہے وہ قابل استعمال. یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو. صرف یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم نمک ہو. اگر صرف یسوع مسیح یہ کہتے کہ تم, تو وہ تو سمندر کا بھی ہو سکتا ہے جو کسی کام کا, جبکہ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو, کیونکہ زمین کا جو نمک ہے یہ بہت کارآمد ہے, بہت فائدہ مند ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں, یہ بہت خاص ایک چیز ہے. اس لیے یسوع مسیح نے ایمانداروں کو, بلیورز کو جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, یہ کہا کہ تم ایک نمک کی طرح ہو. اب نمک کیا کرتا ہے؟ کوئی نئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے واقف نہیں ہیں. ہم سب بخوبی اس سے اچھی طرح واقف ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ نمک کہاں سے نکلتا ہے پتہ نا؟ کھیوڑا کی جو نمک کی جو کانیں ہیں. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یونان سے اسکندر اعظم کی فوجیں اپنی فوجوں کے ساتھ وہ سارے علاقوں کو فتح کرتے 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 یہاں پر ہمارے علاقے میں بھی ہو رہا, اس وقت چارسدہ جو ہے یہ بہت بڑی, سمجھے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی, اور یہ اس کا ایک طرح سے گویا ہیڈ کوارٹر بن گیا. اور وہ کرتے کرتے یہ جیلم تک اس کی فوجیں گئیں. تو چونکہ وہ گھوڑوں پر اس کی فوجیں ہوتی تھیں, تو جب کھیوڑا کے علاقے میں گئے تو گھوڑوں نے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دیا. عام طور پر تو گھوڑے مٹی نہیں کھاتے, تو وہ حیران ہوئے کہ گھوڑے یہ چاٹ کیوں رہے ہیں اس کو. تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ جو پتھر ہیں یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ تو نمکین پتھر ہیں. تو وہاں سے ریسرچ ہوتے 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 پتا چلا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ نمک ہے, یہ تو نمک کی پوری پوری کانیں ہیں, پورے پورے پہاڑ ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک گفٹ سمجھے پاکستان کے علاقے کو مل گیا کہ پتا چل گیا کہ یہاں پر کیا ہے, نمک ہے. اب نمک کرتا کیا ہے؟ یاد رکھیے نمک ایک مخصوص ذائقہ رکھتا ہے. اس کا ایک خاص ذائقہ ہے جو سب سے فرق ہے. اس کا ذائقہ دوسروں جیسا ذائقہ, یہ دوسروں سے فرق ذائقہ رکھتا ہے. یہ پہلی بات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دوسروں سے فرق اس کا ٹیسٹ ہے, دوسروں سے فرق اس کا ذائقہ ہے. دوسری بات, یہ حل ہو جاتا ہے نا, آپ ڈالتے ہیں ہانڈی میں یا کسی بھی چیز میں, جب آپ نمک ڈالتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں تو یہ حل ہو جاتا ہے, ختم ہو, مطلب یہ آپ پھر ڈھونڈ نہیں سکتے اچھا یہ والا نمک ہے, نہیں, یہ حل ہو جاتا ہے بیچ میں. آپ اس کو الگ سے نہیں پہچان سکتے کہ یہ نمک ہے, نہیں, بلکہ وہ ساری چیزوں میں مکس ہو جاتا ہے, حل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بارے میں تیسری جو چیز ہے, تیسرا جو اس کا استعمال ہے, چیزوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے نمک استعمال کیا جاتا ہے. ہم چلیں, میں بڑے لیول پہ بات نہیں کرتا, چھوٹے جو عام ہمارے گھروں کی بات ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ گرمیوں میں میری والدہ وہ کریلے کاٹ کے تو نمک لگا کے دھوپ میں سکھا لیتی تھی, وہ سردیوں میں بھی چل جاتے ہیں. وہ نمک چیزوں کو محفوظ کرتا ہے, ان کو گلنے سڑنے سے
بچاتا ہے. اور بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں, شاید مجھ سے زیادہ آپ مثالیں دے کہ کیسے نمک کا استعمال ہے کہ وہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کو گلنے سڑنے سے بچایا جا سکے. پھر نمک کا ایک اور استعمال یہ ہے, پرانے وقتوں میں جب بادشاہ جنگ کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ جو بادشاہ ہار جاتا تھا, جس کی فوجیں ہار جاتی تھی, جس کے ملک کو ہرا دیتے تھے, تو وہ ان کے کھیتوں میں نمک چھڑوا دیتے تھے, پھینکوا دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہاں پر فصل نہ ہو. میں نے اپنے گھر میں مشن کمپاؤنڈ اٹک میں, وہاں پر جنگلی شتوت بہت تھا, تو ہم نے اس کو کٹوایا تو وہ دوبارہ اگاتا ہے اور بہت جلدی اگتا ہے اور پھر بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے. اسے الرجی ہے, اسے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں, ہم نے چاہا کہ اس کو ختم کروائیں. تو ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ آپ پادری صاحب, یہ جو کٹ گیا ہے اوپر سے, تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے آپ اس پہ کوئی کلو ایک نمک چھڑک دیں. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ اگ نہیں سکے گا, دوبارہ بڑھ نہیں سکے گا. ایک ایسی چیز, ایک ایسا درخت جو بیماری پھیلا رہا ہے, الرجی پھیلاتا ہے, مچھر ہے اور بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں, اسے کہا کہ نمک اس پہ لگا دیں, یہ بڑھ نہیں سکے گا. تو وہاں پر سے مجھے نمک کا ایک اور استعمال بھی پتا چلا کہ اچھا اس کا یہ کام بھی ہے. زخموں پر نمک وہ ایک اور بات ہے نا, ایک محاورہ ہے, زخموں پر نمک چھڑکنا. کبھی کبھی اس طرح کے نمک بھی ہوتے ہیں جو فائدے کے بجائے ہے نا تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. کیوں یسوع مسیح نے نمک ہی ہمیں کہا؟ اس لیے کہ نمک کے اندر جو کوالٹیز ہم نے دیکھی ہیں یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ یہ دوسروں سے فرق ذائقہ رکھتا ہے, اور اس فرق ذائقے کی وجہ سے ہی یہ ہر جس ڈش میں ہم ڈالتے ہیں اس کو ٹیسٹی بنا دیتا ہے, مزیدار بنا دیتا ہے. بھائیوں اور بہنوں, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے, ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں, ہم مشکلات پیدا کرنے والے نہ ہوں, ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں. اور ہماری جو زندگی ہے یہ دوسروں سے فرق ہونی چاہیے. نمک تو ایک فرق ٹیسٹ رکھتا ہے نا, اور اگر ہم بھی زمانے کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, جو زمانہ کر رہا ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح والے نمک نہیں ہیں. بطور نمک آسمان کی بادشاہی کا شہری ہوتے ہوئے بھائیوں اور بہنوں, ہماری زندگی دوسروں سے فرق ہونی چاہیے. لوگ فیل کریں کہ یہ بھائی, یہ بہن, یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ اسٹوڈنٹ, یہ کاروباری شخص, یہ ملازمت کرنے والا شخص عام باقی معاشرے سے, باقی لوگوں سے یہ فرق ہے. یہ دوسروں کی طرح بے ایمانی نہیں کرتا, یہ دوسروں کی طرح جھوٹ نہیں بولتا, یہ دوسروں کی طرح گالی گلوچ نہیں کرتا, یہ دوسروں کی طرح کام میں بے ایمانی نہیں کرتا, یہ نشے بازی نہیں کرتا, یہ جھگڑے نہیں کرتا. یہ دوسرے سارے کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتا. کیوں؟ فرق ہمیں نظر آنا چاہیے, ہم دوسروں سے فرق نظر آئیں. یہی ایک نمک کا کردار ہے کہ وہ دوسروں سے فرق ہو, پھر دوسروں کو مزیدار, دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے والا ہو. وہ دوسروں کے لیے آوازاری کا سبب نہ بن جائے, وہ دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب نہ بن جائے, وہ دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے والا نہ ہو کہ بس مشکلات, پرابلم پیدا کرو, نہیں, بلکہ وہ مشکلات کو حل کرنے والا ہو, وہ پرابلم کو حل کرنے والا ہو. یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو مزیدار بنائیں. یہ خود حل ہو جاتا ہے, اس کی اپنی کوئی پتہ نہیں چلتا نمک ہے کہاں.
ہم میں سے کئی دفعہ ہم بصیرت انسان یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پرومیننٹ ہونا چاہیے، مجھے نمایاں ہونا چاہیے، مجھے نظر آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے میں ہوں۔ بطور نمک ہمیں اس طرح سے مٹیا ہوا، ایک ٹرم ہے، وہ بڑا مٹیا شخص ہے، بہت حلیم ہے، بہت فروتن ہے۔ ضرور ہے کہ وہ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا جان دا بیپٹسٹ کہتا ہے کہ میں نظر آؤں یا نہ آؤں، ضرور ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ نظر آئے۔ میں چھپوں، میں بے شک ظاہر نہ ہوں، لیکن وہ ظاہر ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے، مجھے نہیں۔ کسی خادم نے کہا کہ اگر یوحنا اپنا چرچ بناتا تو سب سے بڑی کلیسیا یوحنا کی ہوتی، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں، آپ نے یسوع کو فالو کرنا ہے۔ اس نے کہا وہ ہے جو خدا کا برا، جو جہان کا گناہ اٹھا لیے۔ اور پھر بہت سارے یوحنا کے شاگرد مسیح کے پیچھے آئے۔ وہ کہتا نہیں تجھ تو میرے شاگرد ہو، میرے پیچھے رہو، بس ٹھیک ہے، میں نہیں، اس کے اندر میں نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ضرور ہے کہ مسیح کے پاس آپ جائیں۔ بطور نمک ایک ایماندار کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو، اپنے تکبر اور غرور کو، اپنی میں اور آکڑ کو ختم کر کے اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کرے کہ صرف مسیح اس کی زندگی سے نظر آئے۔ بصیرت انسان ہماری زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں، یا میرا نام، یا میرا گھرانہ، یا میرے بچے، یا ہم آئیں سامنے۔ اتنی مطلب یہ ہر ایک انسان میں، چاہے وہ ایماندار ہے یا غیر ایماندار ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، یہ ہر ایک میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایماندار کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ایسے مکس ہو جائیں، ایسے ہم حل ہو جائیں کہ ہم اپنی شناخت کو پیچھے چھوڑ کر مسیح کی شناخت لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں۔ پھر یہ گلنے سڑنے سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ بہت ساری دنیا ہمارے ارد گرد گناہ میں گل سڑ رہی ہے، اور ان کی روحیں گلی سڑی ہیں، ان کی روحوں سے بدبو آتی ہے، گناہ اور بدی کی وجہ سے، بدکاریوں اور نشے بازیوں کی وجہ سے ان کی روحیں بدبودار ہیں، گل رہی ہیں، گناہ میں گل سڑ رہی ہیں، اور آخر کیا ہے کہ وہ بالکل تباہ اور ہلاک ہو جائیں گی۔ ہم بطور نمک اپنے ارد گرد، ایون ہمارے خاندانوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ہماری اپنی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر کی بات کریں، خاندان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ فیملیز جو پوری فیملی خدا میں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شاید آدھی فیملی خدا میں ہے اور آدھی وہ ابھی تک انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ابھی تک ان کا یہ ہے چلو تسی ہو گے جو میں کہا رہی ٹھیک ہے، یا انہیں اپنی روحوں کی فکر نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہمارے خاندانوں میں، ہماری کمیونٹی میں اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے اشخاص، بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو روحانی طور پر گل سڑ رہے ہیں، اور روزانہ ہزاروں قیمتی جانیں مسیح کو پہچانے بغیر، مسیح کو جانے بغیر، ایسے لوگ جنہوں نے آج تک کبھی مسیح کا نام بھی نہیں سنا، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہے، ہمارے خاندانوں میں ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہے لیکن اس کے باوجود ہلاک ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو آج تک یہ نہیں پتا کہ کرسچن کون ہے، جن کو آج تک یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح کون ہے، ان کی روحیں گل سڑ رہی ہیں۔ ہمیں اپنا کردار یوں ادا کرنا ہے کہ ہم ان روحوں کو، ان لوگوں کو، ان زندگیوں کو جو گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، ان کو محفوظ کر سکیں۔ محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو مسیح کے پاس لانے سے۔ ہمارے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے۔ محفوظ کرنا، سیو کرنا، روحوں کو بچانا یسوع کا کام ہے۔ جب لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں گے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی، لوگوں کی روحیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ جان تو جانی جانی ہے، آج چلی جائے، کل چلی جائے، 2 سال بعد، 20 سال بعد، 50-60 سال بعد چلی جائے، یہ تو ایک دن جانی ہے۔ لیکن ہماری روحیں محفوظ ہونی چاہیے بھائی اور بہنوں۔
سب سے پہلے ہم خود محفوظ ہوں اور پھر ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں، اپنی امت میں، اپنی نیشن میں، اپنے ملک میں، اپنے ارد گرد جہاں پر بھی وہ زندگیاں، وہ روحیں جو گناہ اور بدی کے سبب سے گل سڑ رہی ہیں، ان روحوں کو ہمیں بچانا ہے۔ اور آخری بات یہ کروں گا، ایسے ابلیس کے پودے، ایسی ابلیس کی فصل جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، ایک الرجی کی طرح ہے، ایک بیماری کی طرح ہے، ابلیس کی فصل کو اگنے سے ہمیں روکنا ہے۔ ابلیس ہمارے ارد گرد بہت سارے بیج بوتا رہتا ہے، ہمیں ابلیس کی فصل کو اگنے سے روکنا ہے، اور یہ نمک کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے ابلیس نے بہت بیج بو رکھے ہیں، وہ آج بھی دن بدن بیج، ہر روز ہر وقت وہ اپنی فصل اگانے کے چکر میں رہتا ہے، لیکن ہمیں بطور نمک اپنی زندگی کو یوں بسر کرنا ہے، گزارنا ہے کہ ہم ابلیس کی فصل کو بڑھنے سے، ابلیس کے کاموں کو پھیلنے سے ہم روکیں، ہم گناہ اور بدی کے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور یوں ایک زمین کا وہ نمک جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ آج کل ہم مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، اور نمک کا ایک پیکٹ ہم لے لیتے ہیں جو پسا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، میری دادی وہ پتھر، اتنے بڑے بڑے نمک کے پتھر شہر سے لے کے آتی تھی، بازار جب جاتی تھی، گاؤں میں تو اس طرح نہیں تھا، تو وہ لا کے دوری میں ان کو کوٹتی تھیں۔ ابھی یہ جو ہمارے پاس پیکٹ میں بھی آ رہا ہے، یہ بھی تو پتھر ہی ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے پیس کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ وہ پتھر کا بڑا پیس اسے نمک سمجھ کر لاتے تھے، اس کو گھر میں لے کر پتہ چلتا یہ تو نمک ہے ہی نہیں، شکل اس کی نمک کی طرح ہے، لگ رہا ہے کہ یہ نمک ہے لیکن اس کے اندر نمکینی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کہ اس کو پھر بھی کوٹ کر پھر بھی ہانڈی میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، اگر اس کے اندر لگ وہ رہا ہے نمک، لیکن نمکینی اس کے اندر، پھر وہ کسی کام کا سوائے اس کے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے یہ جو روندنے کی یسوع مسیح نے بات کی، یہ شرمندگی، ندامت یا تذلیل کی بات ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا، پاؤں کے نیچے روندا جائے گا نا، مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے، لگ رہا ہے کہ نمک ہے لیکن چونکہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نہ تو الگ ٹیسٹ رکھتا ہے، نہ وہ دوسری چیزوں کو مزیدار بنا سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو چیز کو گلنے سڑنے سے بچا سکتا ہے، نہ ہی وہ جو غیر ضروری فصل ہے، غیر ضروری پودے ہیں ان کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں، اس کو پھینک دو، کہ کسی کام کا۔ بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے مسیحی جو لگتے ہیں کہ مسیحی ہیں، وہ بھی لگتے نمک کی طرح ہیں، وہ پتھر وہ جس کے اندر نمکینی نہیں لگتا وہ بھی نمک ہی ہے۔ ہمیں بہت دفعہ ایسے لگتا ہے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی نمک ہیں، یہ زمین کے نمک ہیں، لیکن اصل میں ان کے اندر وہ نمکینی نہیں ہے، اور جب نمکینی اندر نہ ہوگی تو پھر ضلالت ہے، پھر رسوائی ہے، پھر شرمندگی ہے۔ اور یہ الفاظ یسوع مسیح کے ہیں، میرے نہیں ہیں، میں یسوع مسیح کے لفظوں کو بیان کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا وہ روندا جائے گا۔ بھائی اور بہنوں، ہمیں جب کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے لحاظ سے، ہم کہتے ہیں مسیحی ہیں۔ اچھی بات ہے، کہنا چاہیے اور فخر سے کہنا چاہیے، ڈر کے نہیں، ہمیں فخر سے ہی کہنا، ہاں خدا کا شکر ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ لیکن وہ نمکینی، وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں جو ایک نمک کے اندر ہونی چاہیے، کیا ہماری زندگی میں ہیں؟ اگر تو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک کار آمد، ایک فائدہ مند نمک کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم صرف پتھر ہیں جو لگ رہا ہے کہ یہ نمک ہے، لگ رہا ہے کہ یہ بھی کرسچن ہے، لیکن حقیقی کرسچن وہ
ممکن ہے گلے چ سلیب ہونے بھی پائی ہوئے، ہے نا، نام کے ساتھ تو لکھا ہی ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی بنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خوبیاں جو ایک مسیحی، ایک جو زمین کا نمک ہے، اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو بھائی اور بہنوں ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر لینا ہے۔ یہ نمکینی ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو مزیدار بنائیں، ہم دوسروں سے فرق زندگی گزاریں، ہم یوں گویا اپنی شخصیت، اپنی ہستی کو مٹا کر، یسوع مسیح نے کہا نا کہ جب تک دانا گر کر زمین میں مر نہیں جاتا پھل نہیں لا سکتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنا آپ ختم کر دیتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ایک پودا نکلتا ہے اور اس پر پھر کئی دانے لگتے ہیں، بہت سارا پھل لگتا ہے۔ اگر ایک مسیحی اگر اپنی میں کو لے کے لگا پھرے تو پھر وہ ایک اچھا مسیحی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ جو روحیں، زندگیاں، سب سے پہلے تو اپنی روح کو بچائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی بھی زندگیوں کو، روحوں کو گلنے سڑنے سے بچانا ہے، تاکہ وہ گناہ اور بدی میں ہلاک نہ ہوں، وہ ابدی ہلاکت کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان کو محفوظ کر سکیں، مسیح میں محفوظ کر سکیں۔ اور ابلیس جو ارد گرد بیج بوتا رہتا ہے بطور نمک، ہمیں ابلیس کی فصل کو، ابلیس کی تعلیمات کو، ابلیس کی باتوں کو، ابلیس کی پیدا کرتا عادتوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری کا ثبوت دے سکیں۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، ہم زمین کے نمک ہیں، اس نمکینی کو اپنے اندر لے لیں۔ خدا آپ سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔